بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے مرکبات کے بارے میں بات کریں۔ مرکبات، فریزز۔ آج صرف اس کا تعارف ہوگا، تو اگلی کلاسوں کے اندر ہم پھر جتنی بھی اس کی اقسام ہیں ان کے بارے میں 1 by 1 پڑھیں گے۔ جو ہے مرکبات جو ہیں یہ کیسے بنتے ہیں، یعنی سب سے پہلے ہم نے پڑھا حروف الہجا یعنی الفابیٹس۔ تو الفابیٹس جیسے ہم نے پڑھا قاف، لام، میم۔ پھر یہ ہوا کہ ان حروف کو، ان کے اوپر ہم نے حرکات لگائیں۔ حرکات لگانے سے کالامن بن گیا۔ تو جو کالامن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلمہ۔ کلمتن، کلمہ یعنی ایک جو لفظ بنا ہے نا، ایک لفظ کو عربی میں ہم کہتے ہیں کلمہ۔ اور کلمہ کے ساتھ اس کو دوسرا لفظ کے لیے مفرد بھی استعمال ہوتا ہے کہ مفرد بھی استعمال ہوتا ہے ایک کے لیے، کہ جو ایک ہے، یا تنہا ہے، جو تنہا کے لیے یا ایک کے لیے مفرد کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو مفرد جب دوسرے مفرد سے ملے گا، مفرد کے ملنے کے بعد بنتا ہے مرکب۔ ایک مفرد جب دوسرے مفرد کے ساتھ ملتا ہے تو بنتا ہے مرکب۔ تو جو مفرد ہے تو اس کا معنی ہے ایک یا تنہا۔ تو اسی کے بارے میں قرآن پاک میں ایک بہت اہم آیت ہے۔ تو یہ آیت آئی ہے سورۃ مریم میں۔ سورۃ مریم میں یہ آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُّهُمْ أَعْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ یہ لفظ آیا ہے فردہ کا، اس میں جو ہے اصل میں عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جو معنی لفظ کے ہوتے ہیں نا، وہ روٹ ورڈ کی وجہ سے ہیں۔ اب اس کے اندر جو مفرد ہے، مفرد کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے فا را دال۔ فا را دال کا مطلب ہے ایک یا اس سے تنہا ہونا جو ہے۔ تو اسی آیت کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے فردا۔ وَكُلُّهُمْ أَعْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ اور قیامت کے دن سب کے سب آنے والے ہیں اس کے پاس اکیلے اکیلے۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اکیلے اکیلے پیش ہوں گے وہاں پر جو ہے۔ تو یہ بات مفرد سے چل پڑی کہ مفرد ایک ہے، تنہا، اور یہ آیت قرآن پاک میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ تو مرکب اصل میں جو ہے یہ ہے کسی کو جوڑنا، یعنی مفرد اور مفرد ملے اور مرکب کی وجہ سے یہ جڑ گئے۔ تو اس کا جو روٹ لیٹر ہے وہ را، کاف، با۔ یہ اصل میں جو روٹ لیٹر کی بات ہے یہ تھوڑی سی ہائر لیول کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ جب آئندہ کلاسوں میں ہوگا
تو وہاں پہ یہ پھر کلیئر ہو جائے گا. تو میں نے آج اس لیے ایک بات یہ کر دی تاکہ قرآن پاک کی آیت کے ساتھ جہاں مطابقت آتی ہے تو وہ بتا دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. تو راکبہ را کا با سے بنا ہے. تو اسی یہ آیت میں قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ سورۃ الانفطار میں ہے کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس شکل میں اس نے چاہا تجھے ترکیب دے دیا. یعنی اللہ نے جیسے انسان کو چاہا پھر جس شکل میں اس نے چاہا تجھے ترکیب دے دیا، یعنی اس طرح کا بنا دیا. تو اسی طرح یہ مفرد سے لفظ فردہ آیا سورۃ مریم میں، اور اس سے یہ را کا باب کے ساتھ سورۃ انفطار میں ملانے کے معنی میں آیا. تو اسی طرح یہ مرکب ہے تو مرکب واحد ہے اور مرکب کی جمع ہے مرکبات. مرکبات. اب یہ ہے کہ ہم آسان لفظوں میں اس کی تعریف کرتے ہیں. مرکب اصل میں یہ ہے کہ یہ لفظوں کا مجموعہ ہے، یعنی دو لفظ یا دو سے زیادہ لفظ بھی ان کا مل کے ایک مجموعہ بنتا ہے، اور اس مجموعے کے بعد اس سے اس کے معنی آتے ہیں. اور ایک تو ہے کہ اس کے معنی آئیں گے مرکب کے، لیکن جب یہ مفرد اور مفرد سے ملتے ہیں تو جس ترکیب کے ساتھ ملتے ہیں اس کی بھی ایک اہمیت ہے. اس کو کہتے ہیں ترکیب، ریلیشن شپ. کہ کس ریلیشن شپ کے ساتھ ایک مفرد دوسرے مفرد کو ملا تو پھر اس سے مرکب بنا. جب وہ اس ترکیب اور ریلیشن شپ کے ساتھ ملے گا تو پھر اس کا ایک واضح معانی بنے گا، مفہوم آئے گا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ مثال ہے سامنے جو ہے، عبدن. اگر ہم کہیں کہ عبدن ہے، عبدن کا مطلب ہے بندہ. آگے لفظ ہے اللہ. اللہ. عبدن کا مطلب بندہ، اللہ کا مطلب اللہ. اب یہ دو لفظ علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک مفرد یہ لکھا ہوا ہے، ایک مفرد یہ لکھا ہوا ہے. اب ہم ان کو ملا رہے ہیں. جب ملائیں گے تو اس میں کچھ تبدیلی آئے گی. تبدیلی یہ آئے گی تنوین ڈراپ ہو گئی، اب عبدو بن گیا. تنوین ڈراپ ہوئی، عبداللہ. اس پہ حرف جر آ گئی، کسرہ آ گئی نیچے جو ہے، یعنی اللہ کے نیچے کسرہ آ گئی. تو یہ دو تبدیلیاں ہوئی یہاں پر کہ ایک تنوین ڈراپ ہوئی، ایک زیر آ گئی. تو اس کا مطلب اب یہ ہوگا اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ. اب یہ اس میں لفظ اللہ تھا اور بندہ تھا، کا کہاں سے آ گیا اب اس میں؟ تو یہ کا جو ہے آیا اس لیے کہ اس کی ترکیب اس طرح بنی ہے. تو یہ انشاءاللہ آئندہ کلاسوں میں واضح ہوگا، لیکن میں صرف آپ کو آج سمجھا رہا ہوں کہ ترکیب کا کہ کیا کا مطلب کیا ہے. یعنی جب اکیلا لفظ تھا عبدن، لیکن اب عبداللہ، اللہ کا بندہ. الولد الصالح. الولد الصالح. الولد الصالح. الولد الصالح کا مطلب ہے نیک لڑکا.
نیک لڑکا. اب اس میں دیکھیں کہ اس کے اندر کا لفظ نہیں آیا درمیان میں جو ہے، یہاں پہ کا آیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مفرد دوسرے مفرد کے ساتھ ملتا ہے، اس کا جو ریلیشن شپ ان کے درمیان میں ہوتا ہے، اس ریلیشن شپ کی وجہ سے اس کے ایک اسپیشل میننگ آتے ہیں، پھر اس کو ہم کہتے ہیں مرکب. اس کے بعد جو آئندہ بات یہ ہے کہ جو مرکبات ہیں، مرکبات دو قسم کے مرکب ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص، مرکب ناقص. دوسرے کو ہم کہتے ہیں مرکب تام. مرکب تام اور مرکب ناقص. یہ ناقص کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس چیز کو جو چیز پرفیکٹ نہ ہو. تو یہاں پہ مفہوم یہ ہے کہ مرکب ناقص وہ اس قسم کے مرکب کو کہیں گے جس کا مفہوم جو ہے نامکمل ہو. نامکمل ہو تو اردو کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں وہ لڑکا ہے. اگر ہم یہ کہیں نا وہ لڑکا ہے، یہ ایک پورا فکرہ بنتا ہے، پورا مفہوم ہے. اب ایک اگر کہیں وہ لڑکا کہیں، یہ انکمپلیٹ ہے. تو جس فکرے کو ترجمہ کریں گے جس کے اخیر میں ہے آئے گا، ہے اور ہیں آئے گا، یا ایف اور آر آئے گا، انگلش میں ترجمہ کریں گے تو وہ ہوگا مرکب تام. جن میں ہے یا ہے نہیں آئے گا آخر میں، اس کو ہم کہیں گے مرکب ناقص. اب یہ جو مرکب ناقص ہے، اس کی اب 4 قسمیں ہیں. اب آج ان کے آپ صرف نام ہی یاد کریں، بعد میں اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. مرکب توصیفی. مرکب توصیفی اس قسم کا مرکب ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک صفت بیان کی جاتی ہے. تو صفت بیان کرنے سے تو اس میں ان کا ریلیشن شپ صفت کا اور موصوف کا بنتا ہے. اس میں جو ہے جیسے اس کی مثال ہے الولد الصالح، نیک لڑکا. اب اس کے اخیر میں ہے نہیں آ رہا، تو اس لیے یہ اس کی مثال ہے مرکب توصیفی کی. مرکب اشاری، جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ہاذا قریب کا اشارہ ہوتا ہے، ذالک دور کا ہے. جب ہم ہاذا اور ذالک کو اشارے کے لیے کسی ناؤن کے ساتھ یا اسم کے ساتھ ملاتے ہیں تو مرکب اشاری بن جاتا ہے. مرکب اضافی. مرکب اضافی، اضافت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تعلق بنتا ہے ان میں، ایک تعلق، اور بعض جملوں میں ملکیت ظاہر ہوتی ہے. جس کی میں نے ایک مثال دی تھی، عبداللہ، اللہ کا بندہ. اب یہاں ملکیت بن رہی ہے، تو یہ بھی مرکب اضافی میں آتا ہے. اس کے بعد ہے مرکب جاری. کچھ لفظ ہوتے ہیں ان کو حرف جر کہتے ہیں. تو جب حرف جر استعمال ہوتے ہیں، جیسے فی البیتی، فی کا لفظ اب بیت کے پہلے لگایا تو اس کا مطلب بن گیا میں. فی البیتی گھر میں، فی المسجدی مسجد میں، الی البیتی گھر کی طرف، علاقہ ادھر، الی البیتی، الی المسجدی. تو اس طرح جو مرکب جاری ہیں، یہ 4 اس کی مثالیں ہیں مرکب ناقص کی. تو مرکب ناقص کے بعد جو مرکب تام ہے،
مرکب تام کے اندر مرکب تام کو ہم کو کلام بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا کلام بھی کہتے ہیں اور اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں کہیں گے تو سنٹینس کہیں گے، یعنی مکمل ایک مفہوم دیتا ہے جو ہے۔ اب اس کے اندر اس کی دو مثالیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جو صرف اسم کے ساتھ شروع ہو۔ جب اسم کے ساتھ شروع ہوگا تو وہ مکمل جملہ ہوگا۔ اس کی مثال میں اب یہ دوں گا آپ کو کہ جیسے ہم نے لکھا تھا نا الولد الصالح، اب اس کے اندر جو ولد تھا وہ بھی معرفہ ہے کیونکہ اس پہ بھی الف لام لگی ہوئی ہے، اب صالح پہ بھی معرفہ ہے، یعنی اگر دو معرفہ ملیں گے مرکب توصیفی بنے گا۔ لیکن اگر جملہ اسمیہ بنانا ہوگا تو پھر ہم کریں گے الولد صالح، ایک معرفہ اور ایک نکرہ۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑکا نیک ہے، اس میں ہے کا مفہوم آ گیا، لڑکا نیک ہے، لڑکا نیک ہے۔ الولد صالح، کیا ایک معرفہ اور ایک نکرہ، تو یہ ہے جملہ اسمیہ۔ اور عربی کے اندر یہ ہے کہ ایک ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جو فعل کے ساتھ شروع ہو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ جیسے ہے خرج حامد، حامد باہر گیا۔ اب یہ خرجہ کا لفظ جو ہے یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم جملہ فعلیہ بھی کہیں گے جو ہے۔ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، مرکب ناقص، مرکب تام۔ جملہ فعلیہ کی ایک اور مثال ہم دیتے ہیں ادھر جو ہے جملہ اسمیہ کی۔ حامد، حامد مریض، حامد مریض۔ حامد معرفہ ہے، مریض نکرہ ہے، تو اس کا جب ترجمہ کریں گے یہ کہیں گے حامد بیمار ہے۔ جب ہے کا معنی آ رہا ہے تو اس لیے یہ مرکب تام بن گیا۔ تو اس طرح یہ ہم نے آج مرکبات کا ایک تعارف پڑھا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ کلاسوں کے اندر ہم ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے، اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو خود دیکھیں، پوری دیکھیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک کی زبان کو سیکھ سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔